ہر سال جب بھی اپریل کا مہینہ آتا ہے تو دنیا کی زیادہ تر ملکوں میں اس مہینے کی پہلی تاریخ کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس سیلیبریشن کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے۔ دراصل دنیا کی زیادہ تر علاقوں میں یکم اپریل کو ایک ایسا اسپیشل دن مانا جاتا ہے کہ جس دن کوئی بھی انسان اپنے دوستوں سے یا بڑوں سے بڑا جھوٹ آسانی کے ساتھ بول سکتا ہے، بلکہ جو انسان جتنا بڑا اور سیریس جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا ہی قابل اور ہوشیار مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس دن بہت سارے لوگوں کو اپنے خاص دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ جھوٹ بہت معمولی سے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی جھوٹ اتنے زیادہ سیریس بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے حادثوں کی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب یکم اپریل نام کا یہ عجیب و غریب دن صرف اور صرف ویسٹرن کنٹریز میں ہی منایا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں انڈیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ ایشیا کی لگ بھگ ہر کنٹری میں اس دن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آفیسز، کالجز اور اس طرح کی اور بھی جگہوں پر منایا جاتا ہے۔ ایشین کنٹریز میں بھی آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یکم اپریل کے دن بہت سارے لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر دوستو، کیا آپ میں سے کسی بھی انسان نے کبھی یہ سوچا کہ آخر اپریل فول کا تاریخ کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب دن کب سے، کہاں سے اور کس طرح سے منانا شروع کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے وہ کون سا ملک یا کون سا انسان تھا کہ جس نے اس دن کو منانا شروع کیا تھا؟ تو چلیے آج کی اس تحریر میں ہم سب یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو ہماری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جو یکم اپریل کو اپنے ملک کی تاریخ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یکم اپریل ان کے ملک سے ہی شروع ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے شروع ہونے کی الگ الگ وجہ بھی بتاتے ہیں۔ مگر کچھ مورخین ایسے بھی ہیں کہ جو یکم اپریل کو اسپین کے ہسٹری سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ یکم اپریل سب سے پہلے اسپین سے ہی شروع ہوا تھا اور یہ اس خطرناک اور بڑے حادثے کی وجہ سے شروع ہوا تھا کہ جو اسپین 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں ہوا تھا۔ دراصل یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج سے 700 سال پہلے تک پورے کے پورے اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، یعنی اسپین کے پورے علاقے پر ایک مسلم سلطنت ہوا کرتی تھی، اور یہ سلطنت پچھلے 50 یا 100 سال سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے قائم تھی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ یہ سلطنت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب پورے کے پورے اسپین سے مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی تھی اور صرف ایک چھوٹا سا علاقہ کہ جس کا نام غرناطہ تھا وہیں مسلمانوں کے کنٹرول میں رہ گیا تھا۔ غرناطہ نام کا یہ چھوٹا سا علاقہ ہی پورے اسپین میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بھی بن چکا تھا۔ اسپین کے ساتھ ساتھ یورپ کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے مسلمان بھی آہستہ آہستہ اس علاقے میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے تاکہ کسی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں، مگر ظاہر ہے اسپین کی جن بڑی بڑی عیسائی سلطنتوں نے اسپین کے دوسرے علاقوں سے مسلم سلطنت کو ختم کیا تھا، وہ اس چھوٹے سے علاقے کو بھی اپنی زمین پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور غرناطہ نام کی اس چھوٹی سی ریاست کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلد سے جلد اسپین سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کیسٹائل اور اوریگانو جیسی بڑی بڑی سلطنتیں بھی غرناطہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے غرناطہ کے ایک بزدل حکمران کے جس کا نام ابو عبداللہ تھا، اس نے اپنے باپ اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی سلطنت کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ مگر جس وقت ابو عبداللہ نام کے اس حکمران نے مسلمانوں کی اس آخری
اور چھوٹی سی اسپین کی سلطنت کو عیسائی سلطنتوں کے حوالے کیا تھا، اس وقت ایک ڈیل بھی کی گئی تھی جس کانٹریکٹ کے مطابق مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کی پوری آزادی ہوگی، ان کے مذہب کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، ان کو اپنے مذہب کو فالو کرنے کے لیے پوری آزادی حاصل ہوگی، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یعنی مسجدیں ہیں ان کی بھی پوری طرح سے حفاظت کی جائے گی۔ مگر یہ سب کچھ ہو نہ سکا، کیونکہ جیسے ہی مسلمانوں کی آخری اور چھوٹی سی ریاست یعنی غرناطہ بھی اسپین کی عیسائی سلطنتوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، ویسے ہی وہاں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا آپ کو پارٹ 2 میں بتاؤں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔